اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بدر التمام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الظلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب دار السلام. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فبدی یا وغفرتی خذ بیدی فانت معتمدی ومستندی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چلیے آگے ہے نماز کا تشہد. قاعدے کتنے ہوتے ہیں نماز میں؟ ہاں جی، 2 قاعدے ہوتے ہیں، لیکن ہم حنفیوں کے نزدیک تشہد ابن مسعود جو ہے وہ سنت ہے. جو تشہد ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے وہ تشہد سنت ہے. تو اگر اس میں کوئی آدمی کسی لفظ کا اضافہ کر لے تو حرج نہیں، لیکن تشہد ابن مسعود جو سنت کی حیثیت رکھتا ہے وہی پڑھا جائے گا، جس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور التحیات کا معنی ہوتا ہے تحیہ ویسے تحفے کو کہتے ہیں. تو یا اللہ ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں. یہ معراج شریف کے کلمات ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار یاروں کے پاس جاتے ہیں تو تحفہ لے کر جاتے ہیں، آپ میرے کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اس وقت سرکار نے عرض کیا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی. وہ جو سرکار کی معراج کے خاص الفاظ ہیں، راز ہیں، وہ انسانوں کے لیے بھی معراج بنا دی گئی. سرکار نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تصور یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری ساری عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں. پھر جب السلام علیکم ایھا النبی، یہ ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے کہ یا نبی سلام علیکم، وہ بھی انہی لفظوں سے لیا گیا ہے. تو جو لطف کی بات یہ ہے کہ جو نماز کے باہر کہتے ہیں کہ نبی پر صلاۃ والسلام حرام ہے، نماز میں وہ خود پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اگر یہ نماز کا حصہ ہے تو نماز کے باہر بھی تو صلاۃ والسلام پڑھا جا سکتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے صلو علیہ وسلم، وہ درود پڑھو جس میں صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو. تو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کو ناجائز ثابت کرنے کا ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہونا چاہیے کہ میں سرکار کی جاری مبارک کے سامنے کھڑا ہو کے سلام عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے جواب میں پھر سرکار نے معراج میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ صرف مجھ پر ہی سلام نہیں، ہم پر بھی ہو، مجھ پر بھی نہیں فرمایا، علینا فرمایا ہے. اس سے مراد اہل بیت پاک اور صحابہ کرام ہے. السلام علینا، ہم پر بھی سلام، اور اللہ کے نیک بندوں پر یعنی اولیاء جو قیامت تک ہوں گے ان پر بھی سلام.
پھر سرکار نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہ ہماری نماز کا حصہ ہو گیا. تو جو سرکار کی معراج کے الفاظ ہیں وہ مومن کے لیے بھی معراج کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے یہ کلمات پڑھ رہے ہو. یہ درجہ اولیاء کو حاصل ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں تو پھر یہ تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. ہماری نظر کے اندر کمزوری ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور رکھ کے یہ کلمات پڑھے جائیں تو بندے کی بھی معراج ہو جاتی ہے. اور یہ معراج التحیات جو ہے یہ واجب ہے. اور اس کے بعد پھر درود شریف سنت ہے، اور پھر رب جعلنی مقیم الصلاۃ بھی. اور جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز سے باہر آنا یہ بھی فرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں بائیں کہہ کے اس وقت تصور ہو کہ میرے دائیں طرف جو لوگ ہیں اور فرشتے ہیں، میرے بائیں طرف جو لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں، انہیں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے. اللہ تعالیٰ سے پہلے گفتگو کرتا رہا، اب نماز سے باہر آنے کے لیے عوام کے ساتھ گفتگو کرے، ملائکہ کے ساتھ کہ تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو دائیں بائیں. تو پھر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین قبول ہوتی ہے. اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ کے علاوہ اور بھی دعائیں جائز ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ کے مشابہ ہوں یا حدیث پاک میں جو دعائیں آتی ہیں ان کے مشابہ کوئی بھی کلمات ہوں وہ دعا کی جا سکتی ہے. باقی آپ جانتے ہیں کہ فجر، مغرب، عشاء ان میں قرات جہری ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں قرات مخفی ہوتی ہے. اور اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اتنی آواز کے ساتھ بھی قرات کر سکتا ہے کہ خود کو سنا سکے، آہستہ سی ہلکی آواز کے ساتھ قرات کر سکتا ہے. اور وطروں میں جو دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت بھی کئی صیغوں کے ساتھ مروی ہے، لیکن دعائے قنوت حنفیوں والی جو ہے وہ ہی پڑھی جائے گی. اس میں پھر مسئلہ آ جاتا ہے رفع یدین کا. دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ جب پڑھتے ہیں نماز شروع کرتے وقت تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں. عید کی نمازوں میں بھی رفع یدین کرتے ہیں. تو کنز الدقائق میں رفع یدین کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ لا یرفع یدیہ الا فی فقاص سمجھ. فقہ سین، فے کاف عین صاد، سین میم جیم، 4 اور 3 7 ہو گئے. رفع یدین سوائے 7 جگہوں کے جائز نہیں ہے. یا اگر کوئی سنت کہتا ہے کہ رفع یدین سنت ہے تو سوائے 7 جگہ کے رفع یدین سنت نہیں. فقہ سے سمجھ
ایک ایک عرب 7 موقعوں سے لیا گیا ہے۔ فے سے مراد ہے افتتاح صلاۃ، تکبیر تحریمہ، اور قاف سے مراد قنوت، فے سے مراد افتتاح صلاۃ، قاف سے مراد دعائے قنوت، عین سے مراد عید، اور صاد سے مراد صفا، سین سے مراد استلام حجر، حجر اسود کو جب سلام کرتے، میم سے مراد مروہ، اور جیم سے مراد جمرتین، شیطانوں کو کنکر مارتے وقت۔ ان موقعوں 7 موقعوں کے علاوہ رفع یدین کہیں بھی جائز نہیں ہے، کہیں بھی سنت نہیں ہے۔ افتتاح صلاۃ، تکبیر تحریمہ، دعائے قنوت، اور دعائے قنوت اور عید کی نمازوں میں 3 بار، پہلی رکعت میں 3 بار، دوسری رکعت، اور صفا مروہ پر، صفا پر کھڑے ہو کے کعبے کی طرف منہ کر کے اس طرح کعبے کی طرف منہ کر کے استلام کرتے ہیں تو اللہ اکبر کا کلمہ بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح مروہ پر پہنچ کے وہاں پر بھی کعبے کے نشان لگے ہوئے ہیں، کعبہ شریف وہاں سے نظر نہیں آتا۔ صفا پہاڑی سے اگر کوشش کریں تو نظر آ جاتا ہے، کیونکہ کعبہ شریف گہرائی میں ہے، صفا بلندی پر ہے، تو ایک جگہ سے کعبہ شریف نظر آ جاتا ہے۔ اگر نہ بھی نظر آئے تو نشاندہی کی گئی ہے کہ ادھر منہ کر کے، کعبے وال منہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا۔ صفا، مروہ اور استلام حجر، حجر اسود، حجر اسود کے سامنے جب طواف کرتے ہوئے پہنچے تو ہر بار یوں کر کے ہاتھ بلند کر کے جیسے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے اللہ اکبر کہہ کے اگلا چکر شروع کرتے ہیں۔ تو صرف یہ موقع ہیں جہاں پر رفع یدین کیا جاتا ہے، اور یہ رفع یدین سنت ہے، واجب کی طرح ہے۔ لہذا 5 گنا نماز کی بات کریں تو 5 نمازوں میں کہیں بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے اور رفع یدین سنت یا واجب نہیں ہے۔ لیکن جن روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار نے فلاں موقع پر کیا، فلاں موقع پر کیا، وہ سارا ہی رفع یدین منسوخ ہے، متروک ہے، منسوخ ہے۔ شروع میں سرکار نے کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ لیکن اس بارے میں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ رفع یدین نماز میں کرنے کے بارے میں کوئی ایک قسم کی روایتیں نہیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس میں یہ آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ، سرکار ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ لیکن آج کے جو نجدی ہیں ان کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے، جو رفع یدین کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن فتویٰ اس کا نہیں لکھ کے دیتے کہ جو رفع یدین نہ کرے، یہ ندیوں سے پوچھ لو کہ اچھا لکھ کے دے دو کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہ چپ کر جائیں گے یا آپ سے سوال کریں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو رفع یدین کر لے اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر مقلد ہو کر کرے تو پھر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مقلد ہو کہ اگر رفع یدین کرے امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اگر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور ہم نجدیوں سے یہ سوال بھی کرتے ہیں رفع یدین کی بحث پر، ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی حدیث بیان کر دو جس میں سرکار نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو، تو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اس سے۔
کوئی ایسی حدیث جس میں سرکار نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو کوئی نہیں ہے. اور ایک قسم کی تو روایتیں یہ ہیں کہ سرکار ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے. ایک قسم وہ ہے جس میں نہیں، صرف رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت دو موقعوں پر رفع دین کرتے تھے. ایک قسم کی روایت یہ ہے کہ بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بھی سرکار رفع دین کرتے تھے. اور ایک روایت وہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ تیسری رکعت کی طرف اٹھتے وقت رفع دین فرماتے تھے. لیکن جن حدیثوں میں رفع دین کا ذکر ہے، نجدیوں کا ان تمام حدیثوں پر عمل نہیں ہے. جہاں سے وہ قابو آتے ہیں وہ میں غور بتا رہا ہوں آپ کو. رفع دین کی مکمل حدیثوں پر ان کا عمل ہی نہیں ہے. ہمیں بیوقوف بناتے ہیں کہ تم رفع دین نہیں کرتے، رفع دین واجب ہے، سنت ہے، یہ ہے وہ ہے. اگر سنت ہے تو پہلے نمبر پر کوئی ایسا حکم بتا دو کہ سرکار نے فرمایا کہ رفع دین کرو، لیکن وہ نہیں ثابت کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے نجدی ہیں غیر مقلد وابی، ان کے تین مذہب ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتا ہے، وہ وابیوں میں سے بھی چند لوگ ہیں. اہل حدیثوں کے اندر، ان وابیوں کے اندر اہل حدیثوں کو کہنا نہیں چاہیے، اہل خبیث کہہ سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں، کیونکہ حدیثوں پر عمل ہی نہیں ہے ان کا. تو یہ جو مناظرے کرتے ہیں رفع دین کے موضوع پر، یہ ان چیزوں سے قابو آتے ہیں. حکم ثابت کرو، سرکار نے حکم دیا اور رفع دین کرنے کا نہیں دے سکتے. تو پھر فلاں موقع پر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک طبقہ کہتا ہے کہ فلاں موقع پر نہیں کہ جائز، ایک کہتا ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا چاہیے. ایک گروہ ان میں سے یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بس 3 جگہوں پر رفع دین سنت ہے: رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کی طرف اٹھتے وقت. اور جو رفع دین بین السجدتین ہے، اس پر بھی کئی نجدیوں کا عمل نہیں ہے. تو اس لیے جب حدیثیں مختلف ہوں تو ان کو کہتے ہیں حدیث مضطرب. اور اصول حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ مضطرب حدیث پر عمل ہی جائز نہیں ہوتا. اتنا کمزور مذہب ہے رفع دین کرنے والے پاکستان کے نجدیوں کا. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ سنی خطیبوں کا زیادہ تر رجحان میلاد کی طرف ہوتا ہے یا فضائل اولیاء کی طرف ہوتا ہے، تو فقہی مسائل یہ نہیں پڑھتے، نہ ان کو یاد ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں چیلنج ہی کرتے رہے ہیں. تو فقہی مسائل پر چیلنج کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بھی غور کی بات یاد رکھو کہ جب واویوں کو گستاخ رسول ثابت کرنے کے لیے بحث کی جائے تو ان کے گستاخی والے حوالے موجود ہیں، ان سے وہ قابو آ جاتے ہیں. لیکن سنی خطیبوں کی انہوں نے نبض پڑھ لی ہے کہ عقائد تو ان کو یاد ہیں، علم غیب حاضر ناظر، اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام کو یاد ہے، لیکن ان کو اس چیز سے پکڑو جو ان کو نہیں آتی. وہ ہے رفع دین، فاتحہ خلف الامام، اونچی آمین، امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو ان چیزوں پر بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ فقہ پڑھتے نہیں ہیں، صرف گزر جاتے ہیں فقہ سے. تو اس لیے سوال ان سے وہ کرو کہ جہاں سے ہم ان کو قابو کر لیں وہ ہمیں قابو نہ کریں. عقائد کی بات ہوتی ہے یا ان کی کفر یا وارات کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی قابو آ جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں. موضوع وہ چھیڑتے ہیں جس پر وہ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی تیاری ہوتی ہے. اور ہمارے سنی جو خطیب ہیں وہ ان چیزوں سے آری ہیں. جب انہوں نے ایک موقع پر سعید اسد صاحب کو رفع دین کا چیلنج کیا، انہوں نے فرمایا تیار ہیں رفع دین پر مناظرہ کرنے کے لیے،
لیکن یہ ہے فروعی اختلاف. ہمارا تمہارا اصولی اختلاف ہے عقائد کا. تو آؤ پہلے عقائد پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو رفع دین پر بھی بات کریں. وہ ابھی بات کے ان کے نہیں جی تم نہ رفع دین سے بھاگ رہے ہو، ہم نہیں بھاگ رہے، ہم میدان میں ہیں، کریں گے مناظرہ. لیکن ہمارا تمہارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ ہے عقائد کا اختلاف. ہم تمہیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تم اپنی صفائی پیش کرو، ہم حوالے پیش کرتے ہیں، تم اپنی صفائی پیش کرو. تو اس سے وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں، ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں. وابی اگر عقائد کے بارے میں چھیڑے نا، عقائد کے بارے میں نہیں چھیڑیں گے. دیوبندی کبھی کبھی یہ غلطی کر لیتے ہیں، غیر مقلد جو ہے وہ نہیں کرتے. انہیں کہنا چاہیے بھی رفع دین فروعی چیز ہے، عقائد ہیں اصولی. آؤ عقائد پر ہم سے بات کرو، ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ان فروعی مسائل کی طرف اس لیے جاتے ہیں تو ہر قسم کے دلائل موجود ہیں حدیثوں میں، لیکن وہ ناسخ و منسوخ کو نجدی نہیں مانتے. حالانکہ ناسخ و منسوخ قرآن پاک میں بھی ہیں، آیتیں ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، حدیثیں بھی ناسخ ہیں، منسوخ بھی ہیں. تو اس لیے وہ عقائد سے فرار اختیار کرتے ہوئے کہ جب عقیدے پر مناظرہ کرتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے. اس لیے جو یہ گر جانتے ہیں علماء، وہ ان سے رفع دین پر نہیں بات کرتے. وہ کہتے ہیں جی رفع دین ایک فروعی چیز ہے، اس کو چھوڑو. ہمارا تو ہمارا اختلاف ہے عقائد کا. عقائد ہیں اصولی، اور عقائد پر ہم سے بات کر لو. علم غیب حاضر ناظر پر مناظرہ کرو، اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام پر مناظرہ کرو. ان چیزوں سے وہ بھاگتے ہیں کیونکہ قابو آ جاتے ہیں. دلائل الحمدللہ ہمارے پاس مضبوط ہیں. تو قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رفع دین، اونچی آمین، اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سینے پر باندھنے ہیں کہ یہ باندھنے ہیں. لہٰذا ان سے کہنا چاہیے یہ فروعی چیزیں ہیں. تو فروعی چیزوں میں کوئی تھوڑی سی گنجائش بھی نکل آتی ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آتا، لیکن توہین رسالت پر کفر کا فتویٰ آتا ہے. تو ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے تمہارے عقائد کفریہ ہیں، تو ان پر ہم سے بات کر. بھاگ جائیں گے، نہیں بات کریں. جو سیانے علماء ہمارے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں فروعی ہیں. تو یہ فقہاء میں بھی اختلاف ہے. تو ہمارا تمہارا اختلاف جو ہے وہ ان چیزوں کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہے عقائد کا. عقیدے پر بات کرو، ہم تمہاری کفری عبارتیں پیش کرتے ہیں، تم ان کی صفائی پیش کرو، یا اپنے کفری عقائد کو قرآن و حدیث سے ثابت کرو. ان چیزوں سے قابو آتے ہیں. لیکن اب چونکہ پیچھے سعودیہ سے امداد بہت آتی رہی ہے، اس لیے ناچتے رہے ہیں کہ وہ مناظرہ کرو رفع دین پر، فاتحہ کا کلمہ، فروعی چیزوں کا. اس کا سیدھا سا جواب ہے یہ فروعی چیزیں فقہاء کے اندر بھی اختلاف ہے. تمہارا ہمارا اصولی اختلاف ہے عقائد کا. آؤ عقائد پر ہم سے بات کرو، تو وہاں سے فرار اختیار کریں. اور اگر مناظرے کے لیے بادل ناخواستہ تیار ہو بھی جائیں تو پھر بتوں والی آیتیں ہم بیا پر لگائیں گے بے اختیاری ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ وہ قرآن پاک خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے چند ڈھونسلے گڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے پکڑے جاتے ہیں. تو اس لیے رفع دین سنت ہے 7 موقعوں پر. تکبیر تحریمہ جس کو افتتاح صلاۃ کہتے ہیں، فقہ حسن نے فے جو ہے وہ افتتاح صلاۃ کیا ہے. قاف ہے قنوت کی، عین ہے عیدین کا، چھوٹی بڑی عید میں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں ان میں رفع دین. اور صفا اور مروہ اور اصطلاح حجر، 7 مقامات کے سوا کہیں بھی رفع دین سنت یا واجب نہیں ہے. اس لیے یہ ہمارے ذہن میں بات موجود ہونی چاہیے. حضور جی رفع دین کرن دی وجہ کی ہے؟ وجہ کسی حدیث میں نہیں آئی. یہ سنی سنائی چیزیں یہ دیوبندیوں نے گڑھا تھا کہ بت رکھتے تھے
ٹانگیوں میں بغلوں میں تو اس کو جھاڑنے کے لیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے اور اتنی کچی بات کرنی بھی نہیں چاہیے مخالفوں کے سامنے۔ ایک اپنے مولوی صاحب نے تو انہوں نے اتلے سپیکر مناظرے کا چیلنج کر دیتا زور کہ میں تمہیں وکھانا وا کہ جی آپ نے گل فرمائی کہ وہ کچھاں گت رکھتے سن تو اس واسطے رفع دین شروع ہوا۔ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سرکار مدینہ پاک میں آ کے رفع دین کرتے ہیں تو مدینہ پاک میں کون رکھتا تھا بت؟ چلو مکے میں تو کافر تھے، جی ضرور، تو مدینہ پاک میں تو ان کا غلبہ تھا، کون بغلوں میں رکھتا تھا؟ وہ مولوی صاحب اپنے سن جنہوں نے چیلنج کیا سی، بعدوں پھر بھابیاں نے پھڑ لیا ضرور انہوں نے۔ یہ اتنی کچی بات ہے، یہاں سے جلدی قابو آ جاتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ جی ضرور، لیکن ممبر پر یا مقابلے میں کچی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھوس مضبوط دلائل ہوں تو پھر بات کرنی چاہیے، ورنہ ہر ایک کو مناظرے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جی ضرور، پھر کہتے ہیں جی انہوں جواب ہی کو نہیں آیا جی سنی مولوی، یہ جواب تو ہیں لیکن اگر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو پھر اس نے چیلنج کیوں کیا مناظرے کا؟ جی ضرور۔ حضور جی زور اور اثر دے نماز دے اندر قرات کیوں نہیں بلند آواز میں کی جاتی؟ اس لیے کہ لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ جی ضرور، پہلے آوازیں بلند ہوتی تھیں، انسان کمزوری کی طرف جا رہا ہے، جب اسپیکر نہیں ہوتے تھے جی ضرور، تو تقریر کرتے تھے علماء تو ان کی آواز 2-3 میل تک جاتی تھی، جہاں تک اسپیکر کی آواز اب نہیں جاتی۔ اب اسپیکر بھی کمزور ہو گئے ہیں، ان کی میلوں تک آواز نہیں جاتی۔ ایک وہ وقت تھا کہ یہاں پر اس مسجد میں فجر کی اذان ہوتی تھی تو گیلوں کی میں سنائی دیتی تھی، سبحان اللہ، گیلوں کی کہ امیر زمان کے لوگ آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ فجر کی اذان ہم سنتے ہیں، اگر کوئی اعلان ہوتا ہے اس وقت تو ہم سنتے ہیں۔ اب اسپیکر بھی کمزور ہو گیا، بندے بھی کمزور ہو گئے، زمانہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب قرات ہوتی تھی لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار میں مصروف ہوتے تھے، لیکن حکم یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پاک کی آواز آ جائے استماع اور انصات واجب ہو جاتا ہے، ہمتاً گوش ہو کے سننا اور خاموش رہنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے امام کو حکم دیا گیا کہ قرات سیدھی کر، لیکن فجر کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی اس میں کاروبار کا زور نہیں ہوتا، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ نماز کا، قرآن پاک کی تلاوت کا احترام برقرار رہے، لہذا جاہری طور پر قرات کی جائے۔ حضور جی قرآن پاک بلند آواز میں پڑھیا جائے پھر تے سننا فرض ہے جی، تو پھر زور اور اثر دے اندر تے قرآن پاک یعنی کہ بلند آواز میں قرات نہیں کی جاتی، پھر مقتدی اپنی قرات کر سکتا ہے یا پھر بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ نجدی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات فرض ہے، قرات خلف الامام۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے، یہ آیت کون سے بارے میں ہے؟ 7ویں سپارہ شاید، ہاں جی، 7ویں سپارہ شاید، محمد خان صاحب کدھر ہیں؟ قرآن پاک قرآن پاک کو پڑھو۔ 7ویں سپارہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
فجر، مغرب اور عشاء، یہ 2 نمازیں ہیں، 3 نمازیں ہیں، وہ کہتے ہیں جہری نمازیں، جن میں قرات جہری طور پر کی جاتی ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ ظہر اور عصر میں قرات خفیہ ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں 2 حکم ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب بھی قرآن پاک کی قرات کی جائے تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ ہاں جی، نامہ پارہ رکوع، رکوع جی، نامہ پارہ 17 رکوع۔ ہاں جی، ایک اب قرآن پاک سب کے سامنے ہونا چاہیے، 3-4 قرآن پاک لا کے رکھیں سامنے۔ نامہ پارہ سورہ انفال، آخری صفحہ۔ مل گیا جی؟ نامہ پارہ سورہ انفال یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے 2-3 آیتیں پہلے 9ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرات کی جائے قرآن پاک کی تو کان لگا کر سنو۔ فَاسْتَمِعُوا، استماع کرو، یعنی فرما کہ اسمعوا، سنو، بلکہ فرمائے استمعوا، ہمہ گوش ہو کر سنو، پوری توجہ سے قرآن پاک کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یعنی تم نہ پڑھو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب نمازیں 2 ہیں، حکم بھی 2 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم کان لگا کر سنو، اور اگر امام جہری قرات نہیں کر رہا پھر بھی حکم ہو گیا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ کیوں؟ کہ تمہیں پتہ ہے امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو امام کے پیچھے قرات، جب امام قرآن پاک کی قرات کر رہا ہے تو امام قرات کرنا امام کا حق ہے، مقتدیوں کا حق نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا قال الامام غیر
مغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ سرکار نے فرمایا کہ جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرات کرنا امام کا حق ہے، نہ کہ تمہارا حق ہے۔ جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو کئی بار موقع ملے گا ان چیزوں پر وہ بحث کریں گے، اس لیے یہ پہلے جواب آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی جب قرات کی جائے خلف الامام، جب امام قرات کر رہا ہو، زور کی نماز ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب اعلیٰ تشریف پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی یعنی جہری یا سری قرات ہو، قرات تمہیں سنائی دے یا نہ سنائی دے، اگر قرات سنائی دیتی ہے تو فاستمعوا، اگر نہیں سنائی دیتی تو وَأَنصِتُوا، پھر بھی خاموش رہو، کیونکہ قرات کرنا امام کا حق ہے۔ یہ سرکار نے نہیں فرمایا اذا قلتم ولا الضالین فقولوا آمین، جب تم ولا الضالین پڑھ لو تو پھر آمین کہو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جب امام کہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام یہ کہے گا تو تم نے آمین کہنا ہے، کیونکہ اس وقت امام قرات نہیں کر رہا، ولا الضالین پڑھ کے امام خاموش ہو گیا ہے، تم نے اپنے دل میں آمین کہنی ہے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ قرات کرنا امام کا حق ہے، مقتدیوں کا حق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے میں اس کے منہ میں مٹی ڈال دوں۔ یہ بھی سیاستہ کے اندر حدیث ہیں۔ سرکار قرات فرماتے تھے، صحابہ کرام استماع کرتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے، اس لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ سبحان اللہ بھی سبحان اللہ بھی نہ پڑھے، میں نے کہا وہ قرات نہیں ہے۔ قرات سے مراد یہ ہے کہ الحمد شریف اور اس کے ساتھ جو صورت ملائی جاتی ہے۔ لہذا اگر تمہیں امام کی قرات سنائی دیتی ہے تو فاستمعوا، حکم دو ہے، نمازی بھی دو قسم کی ہے، قرات سنائی دے استماع کرو، کان لگا کر سنو، اور اگر سنائی نہیں دیتی تو وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ امام قرات کر رہا ہے۔ ہاں جی، امام صاحب کے پیچھے تکبیر پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے میرے پیچھے۔
قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ امام قرات کرے، ہمیں حکم یہ ہے کہ تم خاموش ہو کر سنو، اگر سنائی دے رہی ہے، اگر سنائی نہیں دیتی تو پھر بھی انصتو، خاموش رہو۔ اور کوئی مسئلہ اس قسم کا ہے ذہن میں؟ جی سر، دعائے قنوت کے بارے میں دعائے قنوت کے مختلف سیغے ہیں، اور وطرا کے اندر جڑی جماعت نال پڑھی جاتی ضرورت ادو پھر خود ہی اپنی پڑھتے ہیں، امام اپنی پڑھتے ہیں تو بارے جی وہ قرات نہیں ہے، جی ٹھیک ہے سر۔ وہ تو دعا ہے۔ جس طرح امام اللہ اکبر کہ ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، امام سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ زیادہ پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس طرح رب جعلنی مقیم الصلاۃ التحیات وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ قرات سے مراد ہے قرآن پاک کی تلاوت، تو دعائے قنوت تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ التحیات قرآن پاک نہیں ہے، دعائے قنوت قرآن پاک نہیں ہے۔ پہلی دو رکعتوں میں تو سورت پڑھ لی اور ساتھ منا لی ضرور، آخری والی دو رکھتے ہیں ضرور، تیسری اور چوتھی ضرور، اس میں الحمدللہ پڑھنی ہوتی ہے جی کیوں کہ میں کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی سنا کہ کہتے کو خاموش رہنا چاہیے تین تسبیحوں کے برابر، کیا نماز ہو جائے گی ضرورت سے؟ جی وہاں پر تو خاموش رہنا چاہیے امام کے پیچھے۔ امام ضرور اگر اکیلا بھی پڑھ رہا ہو الحمدللہ نہ پڑھے، خانقاہ میں ضرور ایسا کوئی مسئلہ ہے تو قاری صاحب سے میں نے یہ سنا ہے تیسری چوتھی رکعت میں کیا امام پڑھتا ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ نہ پڑھے الحمدللہ تو کیا تین تسبیحوں کے برابر اور ٹھہر جائے کیا نماز ہو جائے گی ضرور؟ نہیں، قرات تو امام کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے، پڑھے کیوں نہیں، پڑھنا ضروری ہے۔ وہ تو بہت بڑے علامہ ہیں، اللہ اکبر۔ جب کہتے ہیں کہ نماز میں قرات فرض ہے، اس کا یہی مطلب ہے چاروں رکعتوں میں ہی آرام شریف پڑھنا۔ بلند آواز نہ جڑی آمین کہندے نے زور یہ تھوڑی جی سرکار نے فرمایا امام کا حمد الضالین تم کہو آمین، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہوگی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو، اس لیے کہ فرشتوں کی آمین انسانوں کو سنائی نہیں دیتی، اس طرح تمہاری آمین بھی نماز میں سنائی نہ دے۔ اس لیے آمین خفیہ رکھنے کا حکم ہے۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، اس کی تشریح میں فقہا نے لکھا ہے فی الخفاء، آمین خفیہ رکھنے میں فرشتوں کے مشابہ ہوگی تو پھر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح فرشتوں کی آمین تمہیں سنائی نہیں دیتی، اس طرح انسانوں کی تامین بھی تمہیں سنائی نہیں دینی چاہیے۔ جڑے لوگ حضور بلند آواز نال آمین کہندے نے یہ کسی حدیث شریف کا سہارا لیندے نے یا ویسے یا کس طرح؟ جی یہ حدیث کا سہارا لیتے ہیں، یہ تو فقہ شافعی اور حنبلی میں آمین جاری ہوتی ہے، اس لیے حرمین شریف رہنے والے وہ دعویٰ کرتے ہیں حنبلی ہونے کا، تو وہ آمین جاری آواز میں کہتے ہیں۔ وہ حدیث یہی ہے کہ شروع میں تعلیم کے لیے سرکار فرماتے تھے کہ آمین پڑھا کرو، تو بعد میں یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے۔
بس شروع میں جو سرکار نے حکم دیا تھا اس میں یہ آتا ہے کہ ایک بار آواز پیدا ہوتی تھی، گونج پیدا ہوتی تھی آمین کی، اس کو دلیل بنا کے یہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جو خلفائے راشدین کی نمازیں ہیں ان کے اندر آمین جاری تھی ہی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جناب عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کے زمانے میں آمین خفیہ ہوتی تھی۔ اس لیے فقہ مالکی میں اور فقہ حنفی میں آمین بلند آواز سے جو ہے وہ سنت نہیں ہے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور انس بن مالک جیسے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ حضرت انس بچے ہوتے تھے، ان کی عمر بڑی لمبی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ استاد تھے اور وہ مدنی زندگی میں ہوئے ہیں، سرکار کی خدمت کا موقع ملا، ہر وقت سرکار کے پاس رہتے تھے۔ تو اس طرح دوسرے صحابہ کرام انہوں نے فرمایا کہ رفع یدین یہ جو آمین ہے جہری نہیں ہوتی تھی، سری ہوتی تھی۔ اور امام مالک نے تعلیم ساری مدینہ پاک میں حاصل کی ہے، تو اس وقت امام مالک کے زمانے میں صحابہ کرام تو نہیں تھے، صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، یعنی تابعین تھے، لہذا امام مالک تبع تابعین ہیں۔ تو تابعین سے سنا کہ ہمارے آباء و اجداد آمین جاری طور پر نہیں کہتے تھے، اس لیے فقہ مالکی میں آمین جاری نہیں ہے، رفع یدین بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔